ثانیہ مشقی پاکستان کے ایک اہم کردار میجر جنرل رؤف فرمان علی ہیں، جنہیں مارچ 1971 میں لانچ کیے گئے فوجی آپریشن سرچ لائٹ کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ ایک طرف انہیں بنگالی دانشوروں کے قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، تو دوسری طرف ان کے ساتھی کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی ان پر غداری کا الزام عائد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میجر جنرل رؤف فرمان علی بھارتی آرمی چیف جنرل مانک شاہ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد گورنر ہاؤس سے میجر جنرل رؤف فرمان علی کی ڈائری برآمد ہوئی، جس پر نہ صرف قتل ہونے والے بنگالی دانشوروں کی فہرست موجود تھی، بلکہ اس پر لکھا ہوا تھا مشرقی پاکستان کی سبز سرزمین کو سرخ کر دیا جائے گا۔ شیخ مجیب الرحمن نے عنان اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ ڈائری ذوالفقار علی بھٹو کو دکھائی۔ بنگلہ دیش کی حکومت میجر جنرل رؤف فرمان علی کے خلاف جنگی جرائم کے تحت مقدمہ چلانا چاہتی تھی، مگر ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں بچا لیا۔ سقوط ڈھاکہ کے دوران میجر جنرل رؤف فرمان علی کا کیا کردار رہا؟ ترازو کے سلسلے پاکستان کے جرنیل میں آج ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ کے پلٹن گراؤنڈ میں سرنڈر سے کچھ دن پہلے جہاں اسلحہ ناکارہ بنانے اور پاکستانی کرنسی ٹھکانے لگانے کا کام جاری تھا، وہاں ایک اور خفیہ منصوبے پر بھی عمل درآمد ہو رہا تھا، اور وہ تھا بنگالی دانشوروں کو چن چن کر قتل کرنا، تاکہ پاکستان سے علیحدگی کے بعد وہ بنگلہ دیش کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار ادا نہ کر سکے۔ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی، گورنر کے ملٹری ایڈوائزر میجر جنرل رؤف فرمان علی اور جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل جمشید اس حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ کن بنگالی دانشوروں کو ٹھکانے لگانا ہے۔ جنگ کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، مگر اس مہم جوئی کا مقصد بھارتی فوج سے شکست کی خفت مٹانا تھا۔ نام فائنل ہونے کے بعد بنگالی دانشور، جن میں اساتذہ، ماہرین قانون، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر اور صحافی شامل تھے، ان کو گھروں سے اٹھا کر میرپور، محمد پور، نکھل پارہ، راج گڑھ اور بعض دوسرے مقامات پر قائم عقوبت خانوں میں منتقل کر دیا گیا، اور پھر کچھ نہ معلوم ہو سکا کہ ان لاپتہ بنگالی دانشوروں کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ہتھیار ڈالنے کی تقریب کے ایک دن بعد ان بنگالی دانشوروں کی مسخ شدہ لاشیں ریئر بازار اور میرپور سے برآمد ہوئی۔ ڈھاکہ کا گورنر ہاؤس، جسے گورنمنٹ ہاؤس بھی کہا جاتا تھا، یہاں 14 دسمبر 1971 کو بھارتی جنگی طیاروں کے حملے کے بعد گورنر ڈاکٹر عبدالمطلب مالک سمیت تمام افراد کو عجلت میں فرار ہونا پڑا، تو میجر جنرل رؤف فرمان علی بھی افواج پاکستان کے ہیڈ کوارٹر میں منتقل ہو گئے۔ صورتحال ایسی تھی کہ ضروری کاغذات سمیٹنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ بعد ازاں بھارتی فوج کو یہاں سے میجر جنرل رؤف فرمان علی کی ڈائری ملی، جس پر نہ صرف قتل ہونے والے بنگالی دانشوروں کے نام لکھے ہوئے تھے، بلکہ یہ جملہ بھی تحریر تھا کہ "دا گرین آف ایسٹ پاکستان ووڈ بی پینٹڈ ریڈ"۔ میجر جنرل رؤف فرمان علی اس حوالے سے اپنے دفاع میں کہتے ہیں، 10 دسمبر کو غروب آفتاب کے وقت مجھے ڈھاکہ کے کمانڈر میجر جنرل جمشید نے دھان منڈی میں اپنے دفتر میں آنے کے لیے کہا۔ میں ان کی پوسٹ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کافی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ میجر جنرل جمشید اپنے مورچے سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے کار میں آ جاؤں۔ چند منٹ کے بعد میں نے دریافت کیا کہ اتنی گاڑیاں کیوں کھڑی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اسی کے لیے بات کرنے ہم جنرل نیازی کے پاس جا رہے ہیں۔ ابھی ہم راستے میں تھے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں بڑی تعداد میں دانشوروں اور دوسری نمایاں شخصیات کو گرفتار کرنے کے احکامات ملے ہیں۔ میں نے کہا یہ وقت مناسب نہیں، آپ نے جن افراد کو پہلے گرفتار کیا تھا آپ کو ان کا حساب دینا ہوگا۔ برائے نوازش اب مزید گرفتاریاں نہ کریں۔ وہ رضامند ہو گئے۔ میرا شبہ یہ ہے کہ پہلے حکم کو منسوخ کرنے کا حکم جاری نہیں ہوا تھا، اس لیے بعض لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
بعد ازاں جب حمود الرحمان کمیشن نے انکوائری کے دوران بیانات ریکارڈ کیے تو کسی فوجی افسر نے بنگالی دانشوروں کی فہرست تیار کیے جانے کی حقیقت کو نہیں جھٹلایا، البتہ ہر ایک نے اپنے دفاع میں مختلف فسانہ تراشا۔ مثلا میجر جنرل راؤ فرمان علی نے نہ صرف یہ اعتراف کیا کہ ڈائری ان کی ہے، بلکہ یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہے، لیکن ان کا اصرار ہے کہ وہ کسی نوعیت کے قتل میں ملوث نہیں رہے، کیونکہ ان کے ماتحت کوئی ایک بھی فوجی نہیں تھا۔ بنگالی دانشوروں کے حوالے سے وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آج تک یہ نہیں جانتا کہ انہیں کہاں رکھا گیا تھا، شاید انہیں ایسے علاقے میں رکھا گیا تھا جس کی حفاظت مجاہد کر رہے تھے۔ 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ گیریزن کمانڈر کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ان پر کنٹرول نہ رہا اور وہ مکتی باہنی کے خوف سے بھاگ نکلی۔ مکتی باہنی والے مجاہدوں کا بے دردی سے قتل عام کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ زیر حراست لوگوں کو مکتی باہنی والوں نے قتل کر دیا ہو، یا پھر بھارتی فوجیوں نے انہیں مار ڈالا ہو تاکہ پاکستانی فوج کو بدنام کیا جا سکے۔ انڈین فوج ڈھاکہ پر تو پہلے ہی قبضہ کر چکی تھی، اس لیے پاکستانی فوج اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ انہیں قتل کر سکتی۔ لیکن اگر آپ میجر جنرل راؤ فرمان علی کی ڈائری کے اس صفحے کو غور سے دیکھیں تو اس پر قتل ہونے والے بنگالی دانشوروں کے نہ صرف نام لکھے بلکہ ان کا پتہ اور دیگر تفصیل بھی درج ہے۔ مثال کے طور پر یونیورسٹی اساتذہ کے ناموں کے ساتھ 16D لکھا ہے، یعنی یونیورسٹی کوارٹر نمبر 16D۔ اسی طرح دیگر پروفیسرز کے ناموں کے ساتھ بھی ان کے فلیٹ یا اپارٹمنٹ کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ جنہیں مارا جا چکا ہے ان کے ناموں کو ٹک کر دیا گیا ہے، جبکہ آخر میں ایک نام کاٹ دیے جانے کا مطلب ہے کہ اسے فہرست سے نکال کر جان بخشی کر دی گئی ہے۔ پروفیسر منتصر الدین خان جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ سانحہ مشقِ پاکستان کے حوالے سے کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ جب انہوں نے میجر جنرل راؤ فرمان علی سے اس فہرست سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا، میرے پاس کئی لوگ شکایت لے کر آتے تھے اور بتاتے تھے کہ فلاں بندے نے یہ کیا ہے، تو میں اس کا نام لکھ لیا کرتا تھا۔ یہ فہرست دراصل یوں مرتب ہوئی۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی بہت کایا فوجی افسر تھے۔ وہ بنگالی دانشوروں کے قتل سے متعلق نہ صرف GHQ کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل آفتاب احمد خان کی سربراہی میں بنائی جانے والی انکوائری کمیٹی سے کلین چٹ لینے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ حمود الرحمان کمیشن نے بھی انہیں تمام الزامات سے بری کر دی، مگر ان کے خلاف کئی ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ مثال کے طور پر معروف بیوروکریٹ الطاف گوہر، جنہوں نے مشرقی پاکستان میں بطور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ خدمات سر انجام دی تھی، جب انہیں پتہ چلا کہ بنگالی دانشوروں کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے اور اس میں ان کے ایک دوست کا نام بھی شامل ہے، تو انہوں نے کسی مشترکہ دوست کے ذریعے میجر جنرل راؤ فرمان علی سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ یہ نام فہرست سے نکال دیا جائے۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی نے ڈائری نکالی اور اس نام پر لکیر لگا دی۔ جس شخص کی جان بخشی کی گئی اس کا نام ثناء الحق تھا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ 17 دسمبر کو جن دانشوروں کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئیں ان میں ثناء الحق کا نام شامل نہیں تھا؟ کیا اس کے بعد میجر جنرل راؤ فرمان علی کو بری الذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ان کے خلاف ایک اور گواہی بھی سامنے آئی اور وہ بھی ایک فوجی افسر کی طرف سے۔ بریگیڈیئر عبد الرحمان صدیقی، جو ان دنوں افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کے سربراہ تھے، وہ میجر جنرل راؤ فرمان علی کے بارے میں کہتے ہیں، میجر جنرل راؤ فرمان علی دانشورانہ وضاحت، جادوئی شخصیت اور ظاہری معصومیت سے کسی کو بھی مسخر کر سکتے تھے۔ اگرچہ میرے پاس اس حوالے سے شواہد دستیاب نہیں، میں یہ بات ثابت نہیں کر سکتا، تاہم میرا خیال ہے کہ میجر جنرل راؤ فرمان علی ہی بنگالی دانشوروں کے قتل عام کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ اگر وہ اس گھناؤنے جرم کے سرغنہ نہ بھی ہوں تو کم از کم اس کے منصوبہ سازوں میں ضرور شامل تھے۔ بنگالی دانشوروں کو ٹھکانے لگانے کے لیے طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کے البدر اور الشمس نامی جہادی گروپوں کو استعمال کیا گیا۔ قتل کیے گئے ان بنگالی دانشوروں میں کئی نامی گرامی شخصیات شامل تھیں۔ ان میں ایک شہید اللہ کیسر تھے، جو بنگلہ زبان کے معروف ادیب اور صحافی تھے۔ شہید اللہ کیسر کو مارکت الآرا ناول سارنگ بو پر آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ قتل ہونے والوں میں ایک اور نام معروف دانشور منیر چودھری کا تھا، جو اپنے کمیونسٹ خیالات کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ موسیقار الطاف محمود کو بھی مار دیا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارہ کے لیے کام کرنے والے اس صحافی کو بھی قتل کر دیا گیا جس نے یہ خبر دی تھی کہ جنرل نیازی ڈھاکہ چھوڑ کر فرار ہو گئے اور میجر جنرل راؤ فرمان علی نے فوجی دستوں کی کمانڈ سنبھال لی۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی اپنی تصنیف پاکستان دولخت کیسے ہوا کے صفحہ نمبر 187 پر لکھتے ہیں،
BBC نے خبروں کے ایک بلیٹن میں اعلان کر دیا کہ جنرل نیازی مغربی پاکستان بھاگ گئے ہیں اور ان کی جگہ راؤ فرمان علی نے افواج کی کمان سنبھال لی۔ اس غلط خبر سے متاثر ہو کر جنرل مانک شاہ نے میرے نام آل انڈیا ریڈیو سے نشر کیے جانے والے پیغامات میں مجھے کمانڈر کہنا شروع کر دیا۔ 14 دسمبر کو میں نے کچھ 2 ورقی اشتہار دیکھے جو ڈھاکہ میں طیاروں سے گرائے گئے تھے اور ان میں کمانڈر آف پاکستان فورسز کی حیثیت میں مجھ سے سرنڈر کی اپیل کی گئی تھی، جو کہ BBC کی خبر ان کے بنگالی نمائندہ کی ارسال کردہ رپورٹ پر مبنی تھی۔ اس لیے کور ہیڈ کوارٹرز نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ میں نے فون پر رابطہ قائم کر کے اسے نصیحت کی کہ کور کمانڈر کے بارے میں ایسی بے بنیاد خبریں بھیجنے سے باز رہے، ورنہ اسے نقصان پہنچے گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ میری گفتگو ریکارڈ کر رہا ہے۔ وہ نمائندہ 16 دسمبر کو بعض دوسرے دانشوروں کے ساتھ مارا گیا۔ اس کے پاس سے جو ریکارڈ ملا، اس کی بنا پر میرا نام دانشوروں کے قتل عام سے منسلک ہو گیا۔ بہرحال 1991 میں بنگلہ دیش کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان مقتول دانشوروں کی یاد میں ان کی تصاویر سے مزین ڈاک ٹکٹ جاری کیے جائیں۔ اس سلسلے کا پہلا سیٹ 26 مارچ 1991 کو جاری ہوا، جس میں 30 ڈاک ٹکٹ شامل تھے۔ 1993 میں فیصلہ ہوا کہ ڈھاکہ میں ان مقتولین کے مدفن پر ایک یادگار تعمیر کی جائے۔ اس یادگار کی تعمیر کا آغاز سن 1996 میں ہوا اور اسے 1999 میں مکمل کیا گیا۔ اب ہر سال 14 دسمبر کو ان بنگالی دانشوروں کے قتل کی یاد میں شہید کیے گئے دانشوروں کا دن منایا جاتا ہے۔ بعد ازاں بنگلہ دیشی حکومت نے جنگی جرائم سے متعلق ایک ٹریبیونل قائم کیا اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے خلاف ٹرائل کا آغاز ہوا۔ عبد القادر ملا، قمر الزمان، اظہر الاسلام اور علی حسن مجاہد کو پھانسی دے دی گئی، لیکن میجر جنرل راؤ فرمان علی جنوری 2004 میں طبعی موت مرے اور 82 سال کی عمر میں انتقال کر جانے پر انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی مشرقی پاکستان کی سبز سرزمین کو سرخ کر دینے سے متعلق بھی عجیب و غریب توجیہ پیش کیا کرتے تھے۔ حمود الرحمان کمیشن کی انکوائری کے دوران میجر جنرل راؤ فرمان علی سے جب اس جملے کی وضاحت طلب کی گئی تو انہوں نے تسلیم کیا کہ تحریر تو ان کی ہے مگر الفاظ کسی اور کے ہیں۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی نے اس حوالے سے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ انتخابی مہم کے دوران نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ کا ایک جلسہ جون 1970 میں پلٹن میدان میں منعقد ہوا۔ جیسا کہ تقریروں میں ہوا کرتا ہے کہ جب مقرر اپنے سامنے لاکھوں افراد کے مجمع کو دیکھتا ہے تو وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے اور اس کے منہ سے وہ باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو عام طور پر کبھی نہیں کہتا۔ ایسا ہی ایک مقرر طاہا تھا جس کے بارے میں مشرقی پاکستان کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ فرمان طاہا سے کہو کہ اشتعال انگیز تقریریں نہ کرے ورنہ ہمیں کارروائی کرنا پڑے گی۔ میں نے دریافت کیا کہ طاہا نے کیا کہا ہے تو لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میں نے سامنے میز پر پڑی ہوئی ڈائری پر لکھ لیا۔ الفاظ تھے مشرقی پاکستان کے سبز کو سرخ کر دیا جائے گا۔ میں نے طاہا سے کہا کہ وہ آ کر مجھ سے ملے۔ وہ کٹر کمیونسٹ تھا، اس کے خلاف بہت سے مقدمے درج تھے، اس لیے وہ روپوش تھا۔ جب وہ آیا تو میں نے لکھا ہوا بیان پڑھ کر سنایا اور پوچھا کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جملہ اس کی تقریر میں نہیں تھا بلکہ یہ جملہ قاضی جعفر نے کہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبز یعنی اسلامی مملکت پاکستان کو سرخ یعنی کمیونسٹ بنائیں گے۔ ساری دنیا میں کمیونزم کو سرخ رنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت مان لی اور جنرل یعقوب کو مطلع کر دیا۔ اس طرح یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ہتھیار ڈالنے سے ایک دن پہلے 15 اور 16 دسمبر کی درمیانی شب میجر جنرل رحیم خان ہیلی کاپٹر کے ذریعے برما فرار ہو گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کے مطابق میجر جنرل راؤ فرمان علی نے بھی اصرار کیا کہ انہیں برما یا مغربی پاکستان جانے دیا جائے کیونکہ مکتی باہنی کے لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جنرل نیازی کے مطابق انہوں نے راؤ فرمان علی کو تسلی دی اور یقین دہانی کروائی کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جنرل نیازی کے مطابق بھارتی فوج میجر جنرل راؤ فرمان علی کو جنگی جرائم سے متعلق تفتیش کے لیے اپنی تحویل میں لینا چاہتی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ جنرل مانک شاہ نے تمام پاکستانی فوجیوں کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ کوئی مقدمہ چلانا ہے تو اس بات کا فیصلہ پاکستانی عدالتیں کریں گی۔ جب افواج پاکستان کے افسروں کو کلکتہ کے فورٹ ولیم قلعہ میں منتقل کر دیا گیا تو تب بھی بھارتی فوج نے میجر جنرل راؤ فرمان علی کو الگ زیر حراست رکھنے کی کوشش کی۔ بھارت میں اسیری کے دوران یہ سوال دوبارہ پیدا ہوا اور بھارتی فوج کے بریگیڈیئر لیزلی پوچھ گچھ کرنے کے لیے میجر جنرل راؤ فرمان علی کے پاس آئے۔ ان کا پہلا سوال تھا کہ تم پر 16 اور 17 دسمبر کی درمیانی شب بنگالی دانشوروں کو قتل کرنے کا الزام ہے، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟
بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی افواج پاکستان کے جن 95 افسروں کے خلاف مقدمہ چلانے کا اعلان کیا ان میں میجر جنرل رؤف فرمان علی کا نام بھی شامل تھا۔ جنرل امیر عبداللہ نیازی اپنی خود نوشت میں میجر جنرل رؤف فرمان علی کو بچانے کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ میجر جنرل رؤف فرمان علی اپنی سوانح حیات میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی فرار ہونے یا پناہ لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کہا کہ کسی غیر جانبدار ملک میں ان کا ٹرائل کیا جائے تو وہ حاضر ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کسی بھی فوجی افسر کو بنگلہ دیش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ سقوط ڈھاکہ کے اہم کردار میجر جنرل رؤف فرمان علی کی رودات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اودھی کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔